افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان۔ روٹی کمانا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے۔ میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ۔ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا۔ لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے۔ روشنی تو پر سیکنڈ 1,86,000 مائل کرتی ہے، اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہیے افریقہ کے ساتھ 2 سمندر ملنے، انڈین اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے، تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا۔ افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زامبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات 1 سطر پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے 1 لفظ پر 15 منٹ بیٹھے گزر جاتے تھے، اے لکھاں کہ اے لکھاں، اے لکھاں کہ اے لکھاں، ٹھیک ہے۔ اب میرا اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 100 سمندر، 79%، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی پانی بنا دیا ہے، کہ لکھو کیا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟
جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی، وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ کسے بلاؤں گا، کسے بلاؤں گا؟ فلا و جس کی میں نے قسم اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کسے بلاؤں گا جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایھا النبی، کسے بلاؤں گا جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایھا الرسول، کسے بلاؤں گا جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایھا المزمل، کسے بلاؤں گا جسے میں نے مدثر سے پکارا یا ایھا المدثر، کسے بلاؤں گا جس کے چہرے کو ذکر کیا فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا الذی انقض ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا یمشی فی الاسواق، جس کی رات کو قرآن میں بتایا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس کی بول کو جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں وہ جس کو میں نے محمد کا احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص، کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ۔ کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلی، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاں یا حبیبی،
ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، عیسیٰ بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے، اب تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال، میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے، انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی، نتیجہ کیا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا، بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا، 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے۔ میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، جسے مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو میری یہ درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے، میں جھولی پھیلا رہا ہوں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، چونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے۔ اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگ لگا دے گا، تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا۔ ہاں، اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر، ادھر ساری زندگی وفا کر، اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا، چھری پھیر دے گا، نائف پھیر دے گا، تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا۔ دن رات کے قصے ہیں، دن رات کے قصے ہیں۔ شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ، لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا۔ یہی دنیا کا انجام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے،
یہ سارے اسپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے۔ اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، مجھے پرواہ بھی نہ، ولا ابالی، کہ مجھے کیا پرواہ، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے، میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا، میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں، میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آ جا تیرے ہیں تو مینوں اڈیکا ہیں، تو کدے آؤں ہوں تائیں کتھے آؤں، آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کدے نکل گیا ہوں، کتھے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید۔ کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم
روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟